السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سورۃ النصر، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر۔ نصر کا کیا مطلب ہے؟ نصر کا مطلب ہے مدد۔ یہ سورت مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے۔ یہ سورت مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے آخری صورت ہے، یعنی کہ اس صورت کے بعد کیا مطلب ہے، جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے ایک دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ یہ فتح مکہ سے لوگوں کو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ایسا ہو کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا پھر آپ سمجھ لیں کہ تبلیغ و رسالت کا فرض جو تیرے ذمے تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے۔ اب تیرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے خوب حمد و ثنا کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ پھر کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح، بس اب آپ نے پاکی بیان کرنی ہے، بحمد کا اللہ کی حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور اس سے بخشش مانگنی ہے، انہ بے شک وہ کانا ہے توابا توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اب آپ کو کہا گیا جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، واستغفر اور بخشش مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب زندگی کے آخری ایام ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا کون سا دن آخری دن ہے۔ جب ہمیں معلوم نہیں تو ہم ہر دن کو ہی آخری دن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید بیان کریں۔ اور ہاں البتہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں یا پھر زیادہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورت تو ہمیں بھی ہے لیکن ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا جب بڑھاپے کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، تو وہ بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رکوع اور سجدے میں اب یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ جن 3 باتوں کا حکم دیا گیا وہ تینوں باتیں آ گئی۔ سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بھی بیان ہوگی، و بحمدک، اللہ کی حمد بھی بیان کر دی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اور ویسے بھی ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا جو اختتام ہوتا ہے، ہمیں بھی حکم دیا گیا اس کے اختتام پر بھی ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے سلام پھیرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اونچی آواز سے یہ حکم دیا گیا کہ اس طرح کہنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر جب وہاں سے اٹھنے لگے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، استغفرک یا واستغفرک واتوب الیک۔ تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ کیونکہ قیامت کا جب دن ہوگا تو انسان اس مجلس پر، اس محفل پر حسرت کرے گا، اسے ندامت ہوگی، افسوس کرے گا کہ اس مجلس میں میں نے اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس جگہ بیٹھ کر میں نے اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی مجلس ہے، تب بھی وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کوئی فضول بات آپ نے کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
وہاں پر جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں تو وہاں پر لازماً اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کیا کریں، تاکہ قیامت والے دن ہم اس مجلس پر، اس محفل پر ہم حسرت نہ کریں، افسوس نہ کریں کہ کاش ہم یہاں پر کوئی اللہ کا ذکر کر لیتے۔ اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ استغفار کرو، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گناہ ہوتے تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اس کو فالو کرے، امت اس کی پیروی کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو وحی کی کہ اے نبی، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے۔ کیوں؟ نبی کو کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ اور نبی کو تو سیدھی وحی آتی ہے، نبی کو تو سیدھی وحی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کو جو وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم یعنی جو حکم دیا گیا اسی کو بجا لانا ہے، وہی کام کرنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشورہ کریں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی کے جانے کے بعد وحی تو بند ہو جائے گی، لیکن مشورہ باقی رہے گا، یعنی سکھانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے ایسے اعمال ہیں جو نبی سے کروائے گئے، لیکن اس میں امت کے لیے سبق ہے۔ نبی سے تو کروائے گئے، لیکن امت کو سبق کے طور پر نبی سے کروائے جاتے تھے، امت کو سبق دیا جاتا تھا۔ انبیاء توبہ استغفار عبادت کے طور پہ کرتے ہیں۔ انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، تو وہ جو توبہ استغفار کرتے تھے تو وہ عبادت کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، لیکن پھر بھی دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے، توبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی۔ لیکن حکم جو دیا گیا وہ امت کو دیا گیا، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ امت ان کی پیروی کرے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا تھا۔ انہو بے شک وہ کانا ہے تواباً، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آ کر اللہ تبارک و تعالی پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود پکار کر کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو کیا اس وقت میں ہمارے توبہ استغفار قبول ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نہیں رہ جاتا۔ یقیناً وہ دعا، توبہ، استغفار، وہ سوال ہمارے ضرور قبول ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہوتی، ہمارے مانگنے کا انداز، طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔